بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ آگ گلزار بن گئے۔ تو بیٹے بیٹیوں، یہ ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اسی لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، یعنی اگر پہلی دفعہ آئے ہیں، پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ آگ کیسے گلزار بنے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملہ میں پہلے تو اپنی قوم سے منازع کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے۔ ان لوگوں نے کہا، جس دور کے کفار لوگ تھے، کہ ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگنے والا ہے۔ وہ میلہ لگاتے تھے جنگل میں، وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف اور کیسی بات ہے، یعنی وہاں میلے میں جائیں تو دیکھیں کیسے کیسے لطف ہیں، مزے ہیں۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا، سال بھر لگتا تھا جنگل میں۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور اس دن لہو و لہب میں مشغول ہو کر رہ کر شام کو بت خانہ میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے، یعنی سارا دن ویسے فضول باتیں، ناچتے ٹاپتے، ڈانس کرتے، فضول جو کام ہے کفار کے وہ کرتے، اور شام کو بت خانے میں آتے جہاں بت خانہ بنایا ہوا تھا، تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہیں چادریں چڑھاتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے، بتوں کے چڑھاوے مٹھائیوں اور کھانوں کی پرساد کے طور پر کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلہ کی طرف چلے گئے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس لوٹ آئے، یعنی انہوں نے کہا نا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو آپ تھوڑی دور گئے، پھر واپس آ کر بیماری کا بہانا لگا دیا اور بت خانے میں چلے گئے کلاڑی لے کے، اور قوم کے لوگ میلہ میں چلے گئے۔ پھر جو میلہ میں نہیں گئے، آپ نے لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں تمہارے بتوں کو ضرور نقصان پہنچاؤں گا، یعنی اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا تمہارے چلے جانے کے بعد۔ تم میلے میں جاؤ، پیچھے دیکھنا تمہارے بتوں کا کیا حال کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کلاڑی لے کر بت خانہ میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی پکڑی اور بت خانہ میں چلے گئے، اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بت ہیں، یعنی کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں، اور دروازہ کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے جو سردار تھا بتوں کا۔ ان چھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبہ سے آپ جلال میں آ گئے، آپ کا غصہ آ گیا کہ یہ کا تماشا انہوں نے بنایا ہوا، بت رکھے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، اور کلاڑی سے مار مار کر بت کو چکنا چور کر دیا، ٹوٹے کر دیے، پیس کر دیے، سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلاڑی سے کاندھے پر رکھ دی۔ اس میں بھی ایک راز تھا، اور بت خانے سے باہر آ گئے بڑے بت کے کاندھے پر کلاڑی رکھ کے۔ قوم کے لوگ جب میلہ سے واپس لوٹ کر بتوں کی پوجا کرنے، پتاش کھانے کے لیے، پرساد کھانے کے لیے بت خانہ میں گھسے، یعنی بت خانہ میں آئے، تو یہ دیکھ کر وہاں رہ گیا کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ دیوتا مطلب وہ خداؤں کو دیوتا کہتے تھے، جو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا، بتوں کو بنایا ہوا تھا، وہ ٹوٹے پھوٹے ہیں، چکنا چور ہیں۔ ایک دم سب کھلا گیا، شور مچا کر کہنے لگے من فعل ھذا بِآلِھَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے، بے شک وہ ظالم ہے، یعنی جس نے بھی یہ سلوک کیا وہ ظالم ہے، یہ کہنے لگے۔ معبودان باطلہ کا حشر۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو جس کا نام ابراہیم ہے، اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ قوم نے کہا، اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، یعنی پکڑ کر لاؤ، شاید لوگ گواہی دیں اس نے بتوں کو توڑا، چاہے لوگ پہچان جائیں جس کے سامنے کہا تھا کہ ہم تمہارے بتوں کا برا حال کریں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، یعنی بڑے بت سے پوچھو
جس کے کاندھے پر کلہاڑی ہے، اس نے ان کو مارا ہوگا اور کلہاڑی پھر اپنے کاندھے پر رکھ لی، اس سے پوچھو اسی نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اس کے کاندھے پر جو ہے۔ آخر تم لوگ ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں کو کیوں نہیں پوچھتے؟ یا یہ ٹوٹے پڑے ان سے پوچھو، یہ تمہارے خدا ہیں، خداؤں سے پوچھو، یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کس نے مارا، کہ کس نے ہمیں توڑا۔ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو، وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا۔ قوم نے صاحب جو کہا، اے ابراہیم ہم ان خداؤں سے کیا پوچھیں اور کیسے پوچھیں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں ترب کر فرمایا، آفتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم فلکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے نہ نقصان دے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ جو بت تو ہل ہی نہیں سکتے، جل نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، ان کو خدا مانتے ہو؟ شرم کی بات ہے۔ آپ کس حق گوئی کا نعرہ حق سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، جنہیں وہ لاجواب ہو گئے، کوئی جواب ہوتا تو دیتے نا، بلکہ شور مچا دیا اور چلا کر بت پرستوں کو بلا لیا، جنہیں اپنے ماتھیوں کو بلا لیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کہتے ہیں۔ حَذِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ اے لوگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ضرور کرو۔ چنانچہ ظالموں نے اتنا لمبا چڑھا آگ کا لاؤ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا، یعنی اتنے شعلے سامان کو چھو رہے تھے کہ وہ آگ کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، اتنی تپش تھی آگ کی۔ پھر آپ کو ننگے بدن کر کے ان ظلم و ستم کے مجسموں نے ایک گوفن کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا، اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے سوچا، مگر حکم الحاکمین کا فرمان اسی آگ کے لیے صادر ہو گیا کہ نہ رکنی بردا و سلام علی ابراہیم، ہم نے فرما دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر۔ سبحان اللہ، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کر۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو قرآن نے اپنے فاتحانہ لہجے میں اشارہ فرمایا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْخَاسِرِينَ، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ناکام بنا دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے، اور ظالم لوگ کف افسوس مل کر رہ گئے۔ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقیں چیخ مار مار کے رونے لگی، دانے مار کے رونے لگی۔ اس کافروں کے علاوہ جتنی مخلوقیں تھیں، چرند پرند حیوان، سب رونے لگ گئے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے جو سچا ہے، اور خداوند میں اللہ تعالیٰ کو عرض کرنے لگی کہ خداوند تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، یعنی تیرا دوست ہے جو آگ میں ڈالا جا رہا، اور ان کے سوا زمین میں کوئی انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں، یعنی تیرا کو پوجا کرنے والا، تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا تو اجازت دے اور ہم ان کی مدد نصرت کریں، ہمیں اجازت دے ہم ان کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم میرے خلیل ہیں، میرے دوست ہیں، اور میں ان کا معبود ہوں، میں ان کا رب ہوں۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں گے تو میری اجازت ہے کہ ان سب کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد نہ کریں گے تو تم سب لوگ سن لو کہ میں ان کا مدد کروں گا۔ اگر وہ تم سے مدد مانگے کہ تم بے شک اس کی مدد کرو، اگر تم سے مدد نہیں مانگتا، مجھ سے مانگے تو میں بس ضرور ان کی مدد کروں گا، پھر تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی سنبھال لوں گا۔ دوست اور حامی مددگار ہوں میں، لہٰذا تم سب ان کا معاملہ میرے پاس چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا
اور کہنے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ سبحان اللہ۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ اگر آپ حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان فرشتوں سے فرمایا مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی اس کا اتنا بھروسہ تھا اللہ پر، اور آج کل ہمارا بھروسہ دیکھو، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، یعنی وہی کرنے والا ہے، وہی میری مدد کرے گا، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا، یعنی جو وہ کرے گا مجھے منظور ہے، میری مدد بھی وہ اسی نے کرنی اور انشاءاللہ ضرور فرمائے گا۔ جانتا ہوں میرا رب جلیل۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، لا الہ الا سبحانک لاک الحمد و لاک الملک لا شریک لک۔ اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے تو آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے، تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، یعنی خود پتہ ہے، سارا کچھ پتہ ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی مجھے کوئی ضرورت نہیں، خود ہی جانتا ہے، خود ہی مدد کر دیں گے میری۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی ہوگی۔ سبحان اللہ، اتنی عمر میں دیکھو کتنا تقویٰ، کتنا بھروسہ۔ اس بارے میں کہ آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اس واقعہ سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو باطل کی طاغوتی طاقتوں کے بالمقابل استقامت کا پہاڑ بن کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایمان پیدا اور کر سکتی ہے راز گلستان پیدا۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹے بہن بھائیو، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔